بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اسلام آباد سے میں ہوں آپ کی خدمت میں متین حیدر۔ سلام اور آداب۔ اور آج سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا خاص طور پر انتخاب انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کچھ دیر میں ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے پھر ہوگا۔ اس سے پہلے ناظرین، صبح کے وقت سینٹ کے اجلاس میں نو منتخب سینیٹرز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا اور ڈاکومنٹس پر دستخط کیے، لیکن آج صبح ہی سینٹ میں بہت گہما گہمی تھی اور ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ گئی کہ کچھ سینیٹرز نے پولنگ بوتھ پر خفیہ کیمروں کا سراغ لگا لیا اور اس کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا اور خاصی رے دے ہوئی، خاصا ہنگامہ آرائی ہوئی، اور اس کے بعد سینٹ سیکریٹریٹ نے ان خفیہ کیمروں کی تنصیب کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا۔ فوری طور پہ جو بوتھ تھے، یعنی جہاں پر ووٹ ڈالے جانے تھے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، ان کو فوری طور پر چیک کیا گیا، دوبارہ سے اثر نو اس کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہاں پر کسی قسم کے خفیہ کیمروں کی تنصیب تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جاسوسی کا نظام تو نہیں ہے۔ آج ناظرین، پاکستان کی سیاست کا اہم دن ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان زیریں قومی اسمبلی ہے اور ایوان بالا سینٹ آف پاکستان ہے۔ سینٹ آف پاکستان میں جو سینیٹرز ہیں وہ 6 برس کی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور سینٹ وفاق کی علامت ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر بلاس صاحب۔ مظہر بلاس صاحب، آج صبح کا اجلاس آپ نے دیکھا اور لیکن ایک کہتے ہیں نئی چیز سامنے آ گئی، جہاں پر ووٹ کاسٹ ہونے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے، آج ہاٹ ترین ایشو یہ ہے کہ وہاں پر خفیہ کیمرے جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ آخر خفیہ کیمرے کس مقصد کے لیے لگائے جا رہے تھے اور کیا مانیٹر کرنا چاہ رہے تھے؟ چونکہ سسٹم تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، ہر چیز کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے، یوسف زئی گیلانی کے بھی، صادق سنجرانی کے بھی، ہر چیز اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہی تھی۔ آخر کون کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا ان خفیہ کیمروں کے ذریعے؟ شکریہ متین حیدر صاحب۔ اصل میں ہمارے کچھ دوستوں کی خواہش ہے کہ شور شرابہ کریں اور یہ سسٹم جو ہے وہ کسی طرح لپیٹا جائے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا گزشتہ رات ایک ویڈیو پیغام بھی چلا، اس میں انہوں نے افواج پاکستان پر سنگین الزامات لگائے، حالانکہ انہیں یہ زیب نہیں دیتا، بینگ سابق پرائم منسٹر، وہ خود 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں جی، اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، جی، 40 برس سے وہ قومی سیاست میں ہیں، تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک ان کے رکن ہیں ڈیرہ غازی خان سے حافظ عبدالکریم، ان کو لے کر، اور اس میں بھی ایک سابق وزیر اعظم بیٹھے اور 2 سابق وزراء بیٹھے۔ اب کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ حافظ عبدالکریم صاحب جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 40-50 ارب کیسے آ گئے؟ 40-50 ارب حافظ عبدالکریم کے اکاؤنٹ جی ہاں، وہ یہ تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک مدرسے کے لیے فنڈنگ کرتا تھا اور رقم ان کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، اور نہیں، یہ آگے کیا کرتے تھے؟ یہ مدرسے نہیں بناتے تھے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے تھے۔ تو ہاؤسنگ سکیموں سے، یعنی مدرسوں کا پیسہ ہاؤسنگ سکیموں پہ لگا کے یہ سینیٹر، اس سے پہلے یہ قومی اسمبلی کے رکن بنے 2013 میں۔ تو اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں کیا تھے؟ میں کوئی خود سے تو بات کر نہیں رہا، جو موجود حقائق ہیں ان کی روشنی۔ اس وقت ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے سابق صدر فاروق لغاری کے صاحبزادے جمال لغاری۔ تو فاروق لغاری صاحب کے بعد جمال لغاری چونکہ لغاری قبیلے کے سربراہ ہیں، تو میں نے جمال لغاری سے ان کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی، یعنی ان کی بھانجی کی شادی تھی، تو اس پہ وہ مجھے ملے
تو میں نے ان سے کہا کہ ہم چونکہ سرائکی بھی بولتے ہیں، تو میں نے انہیں سرائکی میں پوچھا کہ جب جمال خان آپ کا الیکشن جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے خلاف مسلم لیگ نون نے جس بندے کو ٹکٹ دے رکھا ہے اس کے اکاؤنٹ میں 27 ارب روپیہ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 27 لاکھ بھی نہیں، تو میں کیسے الیکشن جیتوں گا؟ وہ خیر الیکشن ہار گئے۔ یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کسی کی شخصیت کے بارے میں جب وہ میڈیا کے روبرو آ کے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سابقہ کردار کیا ہے۔ خیر کل انہوں نے کہا کہ جی فون کالز آ رہی ہیں، جس کی تردید کی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے، جو آج چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ بڑا اہم بیان تھا، فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سینیٹرز کو تو کوئی کالز نہیں، کوئی کال نہیں۔ تو اچھا یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی کہ ہمارے سینیٹرز کو کوئی کال نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کچھ کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی، وہ کھیل کھیلنا چاہتی۔ آج انہوں نے یہ کیا کہ کیمرے برآمد کیے۔ اب ان کیمروں کی حقیقت بھی سن لیجئے۔ قومی اسمبلی ہال میں جی اور سینٹ کے ہال میں ہر جگہ کیمرے سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اعتراض یہ ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے کہ جو پولنگ بوتھ ہے وہ کیمرے کے نیچے آ گیا ہے۔ اب اس میں عملے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ لوئر سٹاف وہ باکس رکھ رہا ہوتا ہے، یا جو خفیہ ووٹنگ ہے تو جہاں سٹیمپ کرنی ہے۔ یہ قومی اسمبلی کے دن بھی رولا پڑا، لیکن اس دن میڈیا پہ نہ آ سکا۔ جس دن سینٹ کا الیکشن تھا 3 مارچ کو، تو وہاں قومی اسمبلی کے سیکرٹری نے کہا کہ جہاں جا کے انہوں نے سٹیمپ لگانی ہے وہاں لیمپس رکھوا دیں۔ وہ لیمپس رکھوائے گئے، تو اپوزیشن والوں نے ایک اعتراض کیا کہ ان لیمپس میں کیمرے ہیں، تو وہ خیر لیمپس ہٹا دیے گئے۔ تو یہ رولا اس دن بھی پڑا۔ اب جو ہمارے دوست کور کرتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کو، جو پارلیمانی ہماری رپورٹرز یونین ہے، ان کے عہدیداروں کا بھی کہنا ہے کہ سر یہ کیمرے آلریڈی لگے ہوئے تھے، یہ کوئی نئے کیمرے نہیں لگائے گئے۔ تو یہ ایک ایشو بنانے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ گزشتہ رات ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب آگے نکل گئے ہیں۔ کل جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک زبردست شاٹ جو کھیلا، وہ مرزا آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین کا نامزد کر کے، وہ چونکہ وہ جو فاٹا سے 5-6 ووٹ ہیں وہ ان کی جیب میں ہیں، اور ان کو اکوموڈیٹ کر دیا گیا۔ ہاں اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ جو یہ کلیم کرتے ہیں نون لیگ والے، مرزا آفریدی کو بھی کلیم کرتے تھے اور دلاور خان کو بھی، تو دلاور خان صاحب نے تو اوپنلی کہا کہ میں تو ووٹر ہوں صادق سنجرانی کا۔ اب نون لیگ کے اندر ایک دھڑا ہے جو نہیں چاہتا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنے۔ یہ تو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، چونکہ پی ڈی ایم ہے اور اس میں تو 2 بڑی جماعتیں آپس میں۔ میری مبینہ طور پر اطلاع یہ ہے کہ 2 روز پہلے حمزہ شہباز اور مریم نواز کی اس ایشو پہ بڑی لڑائی ہوئی ہے۔ اور مریم بی بی کس موقف کی حامی ہے؟ مریم بی بی چاہتی ہیں کہ گیلانی صاحب بنے، جبکہ مسلم لیگ کے اندر سے کئی ان کے اب دیکھیے کچھ ملتان سے بھی سینیٹر ہیں، ڈیرہ غازی خان سے بھی ہیں، اور لاہور سے بھی ہوں گے یقیناً۔ تو وہ ایک نظریاتی پارٹی ان کے خلاف رہی، اختلاف رہا، نظریاتی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک مخالف پارٹی کے طور پر رہے۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مخالف اتنا مضبوط ہو، اور دوسرا اس مہم میں جس شخصیت نے جان ڈالنی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ آپ دیکھیے کہ جب گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوانا تھا اس وقت آصف علی زرداری بڑے سرگرم تھے، لیکن جب گیلانی صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں اب وہ لو پروفائل ہو گئے، تو آصف علی زرداری صاحب لو پروفائل خاموش ہیں، چپ ہیں، انداز سیاست دیکھ رہے ہیں۔
اس کی کیا وجہ ہے آل آف اے سڈن خاموشی کا چھا جانا؟ دیکھیے یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ تو ہر ایک کو قابل قبول ہے. ہر ایک کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میاں نواز شریف جھوٹ بولتے رہے قوم سے کہ سنجرانی ہاؤس کہاں ہے، تو ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ صادق سنجرانی کو پرائم منسٹر کا کوارڈینیٹر پہلی مرتبہ 1997 میں میاں نواز شریف نے بنایا. اچھا پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں یوسف رضا گیلانی نے ان کو بٹھایا ایز اے کوارڈینیٹر. ان کے بھائی کی جو کمپنی ہے یہ مائنز کی کمپنی ہے اس کو لائسنس گیلانی صاحب نے دیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور جب وہ چیئرمین بنے تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے اور جب بچے تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بچے. اس پہ آج سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور مظہر بلال صاحب سے ہم مزید سوالات اور ان سے مزید تجزیے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.